ہم اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں موجود ہیں۔ آخری سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کچھ صحت کے حوالے سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ریمائنڈر دیتی جاؤں کیونکہ ہمارا آخری سیگمنٹ ہے اور ہم سیلاب کی صورتحال سے بھی آپ کو آگاہ کر چکے ہیں۔ لاہور میں صورتحال جو ہے وہ نازک ہے، جتنا ہو سکے دعائیں کی جائیں اور آپ جہاں پہ ایمرجنسی ایریاز ہیں وہاں جانے سے گریز کیا جائے۔ جو شادرہ یا اس سراؤنڈنگ میں لوگ رہتے ہیں وہ بھی احتیاطی طور پر اپنے گھروں سے مجھے لگتا ہے منتقل ہو جائیں۔ یہاں پہ کوئی ایسے الرٹ نہیں ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے ایسے کوئی جاری نہیں کی گئے ہیں، لیکن اپنی مدد آپ کے تحت جو آپ احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں وہ احتیاط کی جائیں اور وہاں پہ ان ایریاز میں جانے سے گریز کیا جائے، بالکل نہ جائیں وہاں پہ۔ جو احتیاطی کٹس ہوتی ہیں وہ اپنے پاس جو ہیں وہ اپنے رکھی جائیں۔ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ ڈپریشن، انزائٹی، یہ سب چیزیں تو چلتی جا رہی ہیں، ان کا معمول کس طرح سے ہم ہٹا سکتے ہیں، کون سی چیزوں پہ زیادہ اوور تھنک کرنا ہے، کون سی چیزوں کو ہمیں لیٹ گو کرنا ہے، یہ ہم اپنے دماغ کو کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ رات کے 2 بجے ہمیں کیوں یہ خیال آ جاتا ہے کہ اس چیز پر میں نے زیادہ نہیں سوچا تھا، اب میں اس چیز پر زیادہ سوچ کر خود کو پریشان کرتا ہوں۔ اس حوالے سے میں جوائن کیا ہے ہمیں حکیم عطاء الرحمن صدیقی صاحب نے، جو کہ خاندانی حکیم ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی۔ اور سر آج میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ لوگ ڈپریشن، انزائٹی کا کیوں شکار ہوتے جا رہے ہیں، کیوں جو معاملات جو ہیں ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہیں، جو چیزیں ہی اللہ کی سپرد ہیں، سب چیزیں ہیں وہی، اس کی ذات پر ہمیں تقویٰ جو ہے وہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو کرے گا وہ بہتر کرے گا۔ ہمارے ہاتھ میں صرف کوشش کرنا ہے، کوشش نہیں کر رہے، صرف ٹینشن لے رہے ہیں ہم۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اپنے سوال میں ہی اس کا جواب دے دیا کہ ہم کیوں اتنا زیادہ سٹریس، ٹینشن، انزائٹی میں جا رہے ہیں۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان، اللہ رب العزت نے ہمیں جب پیدا کیا ہے تو پیدا ہونے کے بعد ہم نے اللہ پہ یقین اپنا کمزور کر دیا، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم شریعت مطہرہ کے برخلاف اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، یعنی ہم اللہ پہ یقین کرنا ہمارا کم ہو گیا، اور یقین جب تک نہیں ہوگا تو معاملات کیسے درست ہوں گے۔ مثال کے طور پہ اللہ پاک نے رزق کا وعدہ کیا ہے، پر ہم رزق کے لیے پریشان رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کل ہمارا رزق ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو اللہ پاک تو قرآن میں واضح وعدہ کر چکا ہے کہ جی کسی کو میں بھوکا نہیں سلاؤں گا، ہر ایک کو اس کا رزق ملے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، بچیوں کی شادی کے معاملات ہیں، یہ بھی طے ہو چکے ہیں، ہر ایک کا ایک نسل، لیکن والدین کیا ہوتا ہے، جیسی بچی ابھی گریجویشن میں ہوتی ہے یا تعلیم مکمل ہوتی ہے تو والدین سٹریس لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سٹریس سے کیا ہوتا ہے، فوری طور پہ انہیں شوگر ہو جاتی ہے، اس سٹریس سے وہ بوڑھے ہونا شروع ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، والدین بزرگی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایجنگ پروسیجر ارلی سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور پھر بہت، آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں سٹریس کی وجہ سے 80% امراض پیدا ہوتے ہیں۔ 80% امراض سٹریس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سٹریس کی وجہ سے شوگر ہوتی ہے، سٹریس کی وجہ سے آٹو امیون ڈیزیز، آپ کی بون ڈینسٹی کے ایشوز، آپ کے جوڑوں کے ایشوز، آپ کے جوڑ بالکل سٹک ہو جاتے ہیں، سٹریس کی وجہ سے آپ کو نیند کے ایشوز بنتے ہیں، سٹریس کی وجہ سے آپ کے ہارٹ کے ایشوز بنتے ہیں، ہارٹ اٹیک سٹریس اس کی ایک مین وجہ ہے۔ سٹریس کی وجہ سے آپ کو کینسر، ایک نئی ریسرچ آئی ہے کہ کینسر کی ایک بڑی وجہ سٹریس ہے۔ آپ یہ دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ انسان سب کچھ چھوڑ کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اور اللہ نے قرآن میں کہنا کہ اپنے ذکر کو، قلوب کو اللہ کے ذکر سے جو ہے نا وہ زندہ رکھو، تو منور کرو۔ تو ذکر الہی جو ہے وہ بھی سٹریس کو بہتر کرتا ہے۔ پھر ہمارے پاس یوگا، ایکسرسائز، یوگا کہنے کو تو یوگا ہے، لیکن اس کو اگر ہم اسلام کے ساتھ اٹیچ کریں تو جیسے ہماری وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ میڈیٹیشن، مراقبے کے اندر آپ اپنے برینز کو آنکھیں بند کر کے باوضو ہو کے آپ اپنے آپ کو اس کیفیت میں لے جاتے ہیں جہاں آپ کو ایک مقام، بلندی، اور آپ مثبت سوچ میں جاتے ہیں۔ اس مراقبے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو مثبت سوچ ہے وہ زیادہ بننا شروع ہوتی ہے، اور جو منفی سوچ ہے وہ کم ہونا شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ایکسرسائز ہے جس کے اندر آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں یا جس میں آپ جو ہے یوگا کرتے ہیں، اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو دنیاوی طور پہ آپ کو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی سوچوں کو، اپنے جو زندگی کے حسین دن گزرے ہوئے ہیں، اپنی زندگی کے جو اچھے دن گزرے ہوئے ہیں، اگر آپ فرض کریں مکہ مکرمہ میں گئے ہیں، مدینہ گئے ہیں، آپ اس کو سوچیں۔ اگر آپ کسی تفریح کے علاقے میں گئے ہیں، سیر و تفریح کے ٹھنڈے علاقے میں گئے ہیں جہاں سرسبزہ اور خوبصورت وادیاں ہیں، آپ اس کو سوچیں۔ یہ بھی ایک ایسا آپ ذریعہ ہے جس سے آپ کا مائنڈ فریش ہوتا ہے، سٹریس ریلیز ہوتا ہے، اور آپ اپنے نیکسٹ کام کے لیے چاق و چبند ہوتے ہیں۔ اور ایک چیز آپ کو میں بتاؤں کہ پچھلے دنوں ایک کنٹری کی ریسرچ آئی تھی،
$1.8 ملین کا ان کو لاس ہو رہا ہے ان کی اکانومی میں. یہ ریسرچ ہوئی ہے, اب مجھے ذہن اس کنٹری کا نام نہیں یاد آ رہا. انہوں نے کہا کہ جی ہمارا نقصان کس طرح ہو رہا ہے, سٹریس کی حالت میں جو لوگ کام 8-10 گھنٹے خوش اسلوبی سے کر رہے تھے وہ 3-4 گھنٹے بعد ڈسارڈ ہو جاتے ہیں, وہ 3 گھنٹے کام کرتے ہیں اور 4 گھنٹے جو ہے نا وقت ضائع کرتے ہیں. یہاں ہوتا تو یہاں پہ بھی ایسے ہے, لیکن ہم جو ہے کام کرتے رہتے ہیں 2 گھنٹے کے بعد ہمیں لگتا ہے شاید ہم تھک گئے ہیں, کیونکہ ہمیں اس طرح سے ریوارڈز نہیں مل رہے ہوتے ہیں, ہم نے اپنی چیزیں جو ہے بڑھا لینی ہیں. اچھا, جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مراقبے میں جا کر یا اپنا فوکس جو ہے ایک جگہ رکھ سکتے ہیں. آج کل تو ہم بہت ساری چیزوں میں خود منتشر ہوتے جا رہے ہیں. آپ دیکھتے ہو کہ اگر آپ ریلز دیکھ رہے ہیں تو اکثر میرے ساتھ ہی ایسے ہوتا ہے کہ مجھے ہوتا ہے کہ 15 منٹ میں مجھے اٹھ جانا ہے, وہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ریلز ہی آپ اسکرول کرتے رہتے ہیں. تو وہ بھی ایک 30 سیکنڈ کے بعد 10 سیکنڈ کے بعد ایک نئی چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے جو آپ کی سوچ جو ہے کہیں اور پھر آپ چاہے مراقبہ کر رہے ہیں, چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, بہت سارے خیالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ نیا سوٹ خریدنا ہے, چاہے کہاں سیل لگی ہے, کہ کوئی ویڈیو چل رہی تھی, وہ سب چیزیں ہمارے دماغ میں آتی جا رہی ہیں. اس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ ہماری خواہشات جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں, اور غیر ضروری خواہشات. جی بالکل. دیکھیں یہ جو ابھی آپ نے ریلز کا ذکر کیا, دماغ کے اندر اللہ نے کچھ ایسے گلینڈز بنائے ہیں جو سڈن واقعات کو دیکھنے کے بعد اس کو ریسٹور کرتا ہے اور اس کو جو ہے نا ریکٹیفیکیشن والا اس میں ہارمونز بناتا ہے کہ فوری طور پہ وہ چیز آپ کو نا اس صدمے کو ختم کیا جائے. لیکن ریلز کیا ہے, ریلز میں یہ ہے کہ ایک واقعہ آتا ہے, مثال کے طور پہ کل ایک واقعہ گزرا ہے لاہور میں رائیونڈ میں کہ سبزی فروش نے 2 بھائیوں کو 30 روپے کے خاطر جو ہے مارا. اب وہ جب آپ واقعہ پڑھ رہے ہیں کہ دیکھو 30 روپے اور 2 بھائی گھر کے 2 چراغ بجھ گئے, اور ان سے وابستہ جو بچے, ان کی بیگمات, ان کے والدین, وہ لوگ دنیا میں جو ہے نا ان کے لواحقین جو ہیں وہ رو رہے ہیں. تو جب آپ یہ واقعات دیکھتے ہیں تو اس کا سٹریس آپ کا مائنڈ فوری قبول کرتا ہے صدمہ, اور اس کے بعد آپ وہ صدمہ ہونے کے بعد ریسٹور ہونے کے بعد جو ریکٹیفیکیشن کے ہارمونز بننے ہیں جو اس کو ریکٹیفائی کریں گے, اس سے فوری بعد آپ اگلی طرف جاتے ہیں تو آگے ایک نیا واقعہ آ جاتا ہے کہ جی کوئی بھی واقعہ ہے کہ کسی کی عزت جو ہے وہ لوٹ لی گئی یا کسی نے خودکشی کر لی. یعنی یہ تو آپ کو پتہ معمول ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کے اندر سٹریس سے بچنے کے لیے موبائل سے بچنا بہت ضروری ہے. موبائلز جو لوگ کم استعمال کرتے ہیں آج بھی وہ دماغی امراض سے بچے ہوئے ہیں. یہ تو ہماری گنی چکی بات ہے کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں اس دور میں جو موبائلز کو صرف ضرورت اور مجبوری کے وقت استعمال کرتے ہیں, شوق میں نہیں کرتے. ہم لوگ جیسے بچہ شروع میں ٹین ایج میں شوق میں سگریٹ پیتا ہے اور ایک وقت میں آ کے اس کو ایڈکشن ہو جاتی ہے اور وہ عادی ہو جاتا ہے اور مختلف موذی امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہی بے نہی حال موبائل کا ہے. جو اینڈرائڈ موبائل ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں شوق میں تو اس کی ہمیں ایک ایسی غلط لت پڑ جاتی ہے, ایسی غلط عادت پڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے دماغ کے اندر کچھ خلیات, کچھ سیلز اور کچھ ایسی بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس سے ہمارے اندر غصہ, چڑچڑاپن, انتشار اور خوف پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو میں تو یہی عوام الناس کو تلقین کروں گا کہ آپ اپنی اچھی صحت چاہتے ہیں تو موبائل سے بچیں. صحیح ہو گیا. اچھا, بہت سارے لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے اور ڈفرنٹ طرح کی بیماریوں کا ذکر کرتے ہوں گے جن میں بلڈ پریشر ہے, ہائپر ٹینشن ہے, یہ سب چیزیں آتی ہیں. تو دوائی تو آپ ان کے ساتھ ان کو سجیسٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کے بغیر تو ان کو لگے گا شاید حکیم صاحب کے پاس کوئی دوائی نہیں ہے, یا دوائی نہیں دی ہے یا کم دوائی دی ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے. آپ ان کو کیا مشورہ دیتے ہیں؟ صحت مند زندگی کیسے گزاریں, آپ اپنا لائف سٹائل کیسے بہتر کریں گے تو وہ بلڈ پریشر بھی آپ کا ٹھیک ہو جائے گا؟ کیونکہ اب ہم کہتے ہیں ہیلدی لائف سٹائل بہت ضروری ہے, واک کریں, اچھا کھائیں, اچھے نظر آئیں, تو آدھی بیماریاں جو ہیں ویسے ہی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا, مثال کے طور اکثر لوگ آتے کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ ہے, ہمارے پاس سکون نہیں ہے, یہ سب چیزیں نہیں ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بڑی اچھی بات بتاؤں کہ بہت سے لوگ آتے ہیں اور مثال کے طور پہ آپ نے بلڈ پریشر کا ذکر کیا. بلڈ پریشر کی حالت میں جب ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے تو ہم اس کا لائف سٹائل بہتر کرنے کو کہتے ہیں. دیکھیں شوگر, بلڈ پریشر اور سٹریس, اس کا لائف سٹائل کے ساتھ گہرا تعلق ہے. لائف سٹائل کیا ہے؟ لائف سٹائل سیڈنٹری. مور دین 90% لوگ, وہ چاہے امیر ہیں چاہے غریب ہیں, وہ ڈاؤن بنے ہوئے ہیں. امیر ڈاؤن بنا تو پھر بھی اچھا لگتا ہے, غریب ڈاؤن بنے تو ہنسی بھی آتی ہے اور غصہ بھی چڑھتا ہے اور بھڑکے بھی مارنا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں مذاق سے بات اس لیے نہیں کر رہا, حقیقت بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے, جن لوگوں کے پاس مشکلات میں پریشان. میں ایک مثال دوں, میرے پاس ایک مزدور آتا تھا میڈیسن لینے. میں اس سے پوچھا کہ یار آپ کے وسائل, وہ دوائی, کہتا جی مجھے بس کم سے کم دوائی دیں.
میں نے کہا کیا ایکٹیویٹیز ہے, کیا سرگرمی ہے؟ وہ کہتا ہے جی ہر ہفتے کی رات کو جو ہے نا میں 2000 روپے دے کے سینما میں مووی دیکھنے جاتا ہوں. میں نے کہا اللہ کے بندے, تو مجھے کہہ رہا ہے دوائی کھانے کے پیسے نہیں ہیں اور پرہیز اس میں غذا کے لیے پیسے نہیں ہیں, تو مووی دیکھ رہا ہے 2 ماہ بعد. سینما کی ٹکٹ اتنی مہنگی نہیں آتی. نہیں, یہ آج کل کے سینموں میں تو ایسی ہے نا. میں ویسے مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگوں نے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز رکھ لی ہیں, اگر اپنی صحت کے اوپر تھوڑا سا خرچ کر لیں گے تو وہ ڈاکٹروں کی فیسوں سے بچ جائیں گے. اچھا, میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ صبح کی جو سیر ہے, جو شخص صبح کی سیر کرنے کا عادی ہو جائے, جو شخص آدھا گھنٹہ بھی سیر کر لے, یا وہ اگر سمجھتا ہے کہ اس کے بعد آدھا گھنٹے کا بھی وقت نہیں ہے سیر کا, تو 10 سے 12 منٹ اپنے گھر کے اندر فلیکسیبلٹی کی ایکسرسائز کر لے. فلیکسیبلٹی کی ایکسرسائز, اسٹریچ والی ایکسرسائز, جس میں آپ کے بالوں سے لے کے ناخن تک بلڈ سرکولیٹ ہو جائے. ایسی حالت میں آپ کی باڈی میں کلوٹ نہیں بنے گا. ایسی حالت میں کولیسٹرول اور ٹرائی گلیسرائڈ آپ کی باڈی میں نیچرلی کم ہوں گے. یہ ایک ایکسرسائز آپ کو اس مرض کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوگی. دوسری چیز, ہم گھروں کے اندر لوگوں کو بتاتے ہیں سٹریس کے اندر, میں نے یہاں کئی بار ذکر کیا پودینے کی چٹنی کا. پودینے کی چٹنی کولیسٹرول کو بھی ٹھیک کرتی ہے, سٹریس کو بھی ٹھیک کرتی ہے, اور جی آئی ٹی سسٹم میں اکثر لوگ سٹریس کی وجہ سے معدہ خراب ہو جاتا ہے, ان کا جی آئی ٹی سسٹم بھی مضبوط کرتی ہے. اور پودینے کی چٹنی کیا ہے؟ عام سی ریسیپی ہے جو گھروں میں اکثر لوگ بناتے ہیں, لیکن میں نے اس کے اندر 2-3 حد ایسی اضافہ کر دیا ہے جو کہ مجموعی طور پہ کولیسٹرول, بلڈ پریشر, شوگر کے مریض ہر گھر میں پائے جاتے ہیں, تو وہ بھی استعمال کریں تو ان کو میڈیکلی بھی اس کا فائدہ ملے کہ وہ غذا کی غذا اور دوا کی دوا بن جائے. مثال کے طور پہ پودینہ, اناردانہ اور ادرک, لہسن, اور اس کے اندر آپ زیرہ سفید, اجوائن, میتھی دانہ, کلونجی اور جو ہے نا پنک سالٹ یا کالا نمک, اچھا کالی مرچ بھی ڈالنی جو دل کے لیے بڑی مفید ہے. یہ ریسیپی بنا کے آپ چٹنی بنائیں. جن لوگوں کا کولیسٹرول زیادہ ہے یا جن لوگوں کو سٹریس ہے, اور بعض اوقات بلوٹنگ کی وجہ سے گیسز آپ کو جب افارہ ہوتا ہے, فلیچولنس ہوتا ہے, اس حالت میں بھی آپ کے اندر تناؤ آتا ہے, اور اس تناؤ سے بلڈ پریشر بھی شوٹ کرتا ہے, اور وینز جو ہیں دماغ کی ان میں کنٹریکشن آتا ہے, اس میں بھی پودینے کی چٹنی بہت اعلیٰ چیز ہے. ابھی جیسے موسم چینج ہو رہا ہے, برسات کا موسم جو آلموسٹ ختم ہونے والا ہے, بھادوں ایک طرح سے, تو بہت سارے لوگ جو ہے ریسٹرین کرتے ہیں کہ پودینے کی چٹنی نہیں کھانی ہے, اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے نزلہ زکام رہتا ہے نا, یہ سب چیزیں بڑی ہوتی ہیں. ان کے لیے کیا مشورہ ہے, وہ اس کو کس طرح سے کھا سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں نے اس کے اندر اجوائن بھی ڈلوائی ہے, اس کے اندر میتھی دانہ اور کلونجی کا بھی استعمال کیا ہے. یہ معتدل ہے, گرمی سردی ہر موسم میں آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیں پودینہ جو ہے نا وہ اس طرح ٹھنڈا نہیں ہے, دھنیا جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہوتا ہے, پودینہ ٹھنڈا نہیں ہوتا, پہلی بات تو یہ ہے. اور ادرک اور پیاز کی اپنی ایک میکنزم ہے, اور اسی طرح اناردانہ. اچھا, اناردانہ کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ ایک نئی ریسرچ ہوئی ہے, معروف میڈیسن کمپنی نے ایک ریسرچ کی ہے, انہوں نے تقریباً 100 سے زائد لوگوں کے اوپر اناردانے کا پانی پلایا ہے. انہوں نے بتایا کہ 3 ٹیبل سپون اناردانہ 2 کپ پانی میں رات کو بھگو کے رکھ دیں, اور صبح میں اس کو ابالیں, پانی 1 کپ رہ جائے, اور صبح نہار منہ وہ صرف پانی پینا ہے. 21 دن بعد جن لوگوں کی آرٹریز بلاکیج کی طرف تھی ہارٹ کی, 50%, کئیوں میں 70% وہ آرٹریز کھلی ہیں. اللہ پاک نے ایک انگریڈینٹ اناردانہ کے اندر ایسی تاثیر بنائی ہے جو حفظ ما تقدم آپ کو دل کے امراض سے آپ بچ سکتے ہیں. اور دل کے امراض سے بچنا سمجھ لیں, اور اس صورت میں سٹریس بھی آپ کا بہتر ہوگا. آپ دیکھیں, یہ بھی لوگوں کو کرنا چاہیے کہ مہینے میں 3-4 دن اناردانہ 3 ٹیبل سپون 2 کپ پانی میں رات کو بھگو کے رکھ دیں ڈھک کے, صبح اس کو ہلکی آنچ پہ گرم کریں کہ 2 کپ کا پانی 1 کپ رہ جائے, اور وہ 1 کپ پانی صبح نہار منہ پی لیں. ہر مہینے 3-4 دن یہ کرنے سے اللہ کے حکم سے آپ بیفور ڈیو ٹائم ہارٹ فیلئر, ہارٹ اٹیک یا انجائنا جیسے موذی امراض سے بچ جائیں گے. صحیح ہو گیا. تو یہ جو چیزیں ہیں, ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اپنانے کی ضرورت ہے. بیسیکلی انزائٹی اور سٹریس جو ہے ایک طرح سے لائف سٹائل ہی ہے ایک طرح سے. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں نا جس کے پاس پیسے نہیں ہے, جس نے اپنے گھر کا بل ادا کرنا ہے, وہ پودینے کی چٹنی کھاتا جائے, اس کو آرام آ جائے گا. کچھ چیزیں پریکٹیکل لائف میں ایگزسٹ کرتی ہیں, اور اس میں بھی ہمیں ذرا بہادری سے مظاہرہ کرنا چاہیے, اس کے اللہ تعالیٰ کے پاس دعا کرنی چاہیے. اور جتنے بھی لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہیں, آپ کو لگتا ہے کسی سٹریس یا انزائٹی میں ہیں, ہمارا حق اور فرض یہ بنتا ہے ان کو کسی طرح سے ریلیف دلوانے کی کوشش کی جائے, کیونکہ جب آپ کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو آپ کو اپنے مسائل کی بالکل بھی ٹینشن نہیں لینی چاہیے. سر, لاسٹ پہ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ لاسٹ میں پیغام یہی ہے کہ سٹریس کی حالت میں جو بے نمازی لوگ ہیں ان کو نماز کی عادت اپنانی چاہیے. اور نماز اللہ پاک نے خالی عبادت نہیں رکھی,
بلکہ اس میں ایسی ریاضت بھی ہے، ایسی صحت کے بھی راز پوشیدہ ہیں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، اس نماز کی حالت میں جو آپ رکوع اور سجود کرتے ہیں، جو قیام کرتے ہیں، وہی ایکسرسائز ہیں جو آج کی جدید میڈیکل سائنس موروں کے لیے، دماغ کے لیے، سٹریس ریلیز کرنے کے لیے، جب آپ سجدے کی حالت میں جاتے ہیں اور آپ کے دماغ کے اندر بلڈ سرکولیشن تیز ہوتا ہے تو اس حالت میں آپ کی باڈی کے اندر سے سٹریس ریلیز ہوتا ہے، آپ کے پیچیٹری گلینڈ، آپ کے ہائپوتھیلیمس، آپ کے پلیئر سیلز یا وہ غدود جو بہت سے ہارمون ریلیز کرتے ہیں وہ بیلنس ہوتے ہیں، تو اور پھر آپ ڈپریشن انزائٹی سے باہر نکلتے ہیں۔ تو یہ سجدے کی حالت میں ہے۔ تو بس میرا یہی پیغام ہے کہ نماز کو باقاعدگی سے پڑھنے سے اللہ کے حکم سے دوائی بعد میں اثر کرے گی، وہ ایکسرسائز اور عبادت آپ کو جلدی شفا دے گی۔ بالکل، اس طرح سے بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں آنے کے لیے، تھینک یو سو مچ۔ اور اسی کے ساتھ ہی میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتی ہوں، دوسروں کے لیے آسانی کا سبب بنے، آسانی کا باعث بنے۔ جتنی آپ دوسروں کے لیے آسانیاں کریں گے، مجھے نہیں لگتا پھر آپ کو اپنی پریشانیوں کی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت پڑے گی۔ اور بہت ساری چیزوں کا ہمیں لگتا ہے کہ پریشانیاں کیا ہیں، مشکلات کیا ہیں، جو جس سچویشن میں ہوتا ہے ہم اس کے سچویشن میں جا کر دیکھ نہیں سکتے ہیں، تو اس سے پہلے نہ اس کا مذاق بنائیں، نہ اس کی پیٹھ پیچھے باتیں کریں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے اپنے ہی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، اس کو کرنے سے ہم باز رہیں۔ اور آج جو صورتحال ہے پنجاب میں سیلاب کی یا پھر کے پی میں جو بھی صورتحال جو بن چکی ہیں، ان سب کے لیے میں عرض کرتی ہوں کہ ہم سب مل کر جو ہے پوری قوم دعا گو رہے اور ان کے لیے دعا کرے، اور یہاں پہ جو صورتحال ہے اس کے لیے بھی دعا کی جائے کہ ایسی کوئی ناگہانی صورتحال سامنے نہ آئے جیسے کے پی کے میں ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے حضور دعا کی جائے جتنی ہو سکے۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ آپ اپنے بھائیوں کی فکر کریں گے تو بے شک اللہ پاک آپ کے لیے بھی آسانی کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملیں گے ایک نئی صبح کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔